السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مچھلی کے اوپر۔ تو انشاءاللہ تعالی مچھلی کے اوپر معلومات دوں گی، اور سب سے پہلے بتاتی چلوں کہ مچھلی کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کھانا پسند فرمایا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اسے دبا دیجئے، ساتھ ہی آل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجئے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو پیارے ناظرین، مچھلی کھاتے وقت بعض لوگ ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ انہیں خود بھی علم نہیں ہوتا، اور اس غلطی کی وجہ سے انہیں ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ مچھلی ایک ایسا جانور ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے تحاشا فوائد رکھے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے، اور اس کے فوائد جو ماہرین نے بیان کیے ہیں وہ بہت بے تحاشا ہیں۔ اس کا استعمال انسانی صحت اور زندگی کے لیے بے حد مفید ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مچھلی کو لازمی استعمال کریں۔ جو فوائد اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی میں رکھے ہیں، یقیناً وہ کسی اور غذا سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ پہلے میں مچھلی کھانے کے چند فوائد بتاتی چلوں، اس کے بعد میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جو مچھلی کے ساتھ استعمال کرنے سے ہماری صحت پر یا زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مچھلی کھانے سے قلب کے امراض میں کمی واقع ہوتی ہے۔ امریکن جرنل آف کارڈیولوجی میں شائع ہونے والے ایک جائزے کے مطابق مچھلی کھانے سے دل کی مہلک بیماریوں اور شریانوں کے بند ہونے کا امکان گھٹ جاتا ہے۔ مچھلی میں موجود اومیگا 3 چکنے ریشے ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کرنے اور دل کی حفاظت کرنے اور دلی امراض سے بچاؤ میں مددگار ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ مچھلی وٹامن ڈی کا زبردست ذریعہ ہے۔ دی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ امریکہ کے مطابق مچھلی میں وٹامن ڈی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بنیادی غذائی اجزاء کا بہت ذریعہ تصور ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیوں کی صحت اور نمو میں اضافہ ہوتا ہے۔ مچھلی نظر میں بہتری کے لیے بھی مفید بتائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ مچھلی پروٹین کے بہترین ذرائع میں سے ایک ہے۔ یہ اومیگا 3 اور فیٹی ایسڈز جیسے بنیادی غذائی اجزاء میں سے بھرپور ہے۔ ماہرین کے مطابق جسم کو پتلا دبلا رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے مچھلی کی پروٹین بہترین ہے۔ مچھلی جگر، دماغ اور نیند کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ چلیں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ مچھلی کے ساتھ کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے اور کن صورتوں میں یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ مچھلی کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے جسم میں کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک برس کا بھی بتایا جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ مچھلی کے بعد دودھ نہ پیا جائے۔ ہر طرح کی مچھلی کے بعد دودھ پینا نقصان دہ نہیں۔ ان میں بعض ایسی نسلیں ہوتی ہیں جن کے بعد دودھ پینے سے مچھلی نقصان کر جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو گرم غذا زیادہ راض نہیں ہوتی، تو وہ لوگ بھی مچھلی کا استعمال اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کریں۔ جو لوگ مچھلی ڈیلی کھاتے ہیں تو وہ بھی یہ جان لیں کہ مچھلی ہفتے میں 2 یا 3 بار استعمال کریں۔ اس کے اندر موجود مرکری انسانی جسم کے لیے ڈیلی کھانا بھی ٹھیک نہیں، تو یاد رہے ہفتے میں 1 دن، 2 دن یا پھر آخر بھی 3 دن استعمال کریں۔ ایک بار صحابہ کرام کو سمندر میں سے ایک موٹی اور تازی مچھلی ملی جس کا گوشت کئی دنوں تک کھاتے رہے۔ واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تو آپ نے
فرمایا اس مچھلی کا گوشت ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو صحابہ کرام نے اس مچھلی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے تناول فرمایا۔ امید ہے پیارے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے